عوام کو ملے گا ریلیف یا مہنگائی سے مزید تکلیف؟ فیصلہ آج ہو جائے گا 9,500 ارب روپے کا وفاقی بجٹ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ بجٹ خسارے کا تخمینہ 4,282 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے 550 ارب وصول ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 5% رکھا گیا ہے۔ مالی سال 2022 اور 23 کے لیے 9,500 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ تیار۔ 4,000 ارب روپے سے زائد خسارے کا بجٹ آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن کی قیمت میں 10% تک اضافہ متوقع ہے۔ تنخواہوں سے متعلق حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ پینشن کے لیے 550 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پیٹرولیم میں بھی 550 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 5% اور دفاعی بجٹ 1,586 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ FDR 7,255 ارب کا ٹیکس جمع کرے گا۔ نان ٹیکس قیمت میں 1,626 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ وفاق سے صوبوں کو 4,215 ارب روپے منتقل ہوں گے، جبکہ 1,223 ارب روپے کی گرانٹس دی جائیں گی۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 3,523 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں حکومتی امور چلانے کے لیے 550 ارب روپے اور سبسڈیز قیمت میں 578 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی بجٹ میں GID قیمت میں 2 ارب روپے کی آمدن، گیس ڈیولپمنٹ سرچارج قیمت میں 40 ارب روپے کی آمدن، اسٹیٹ بینک کے منافع سے 200 ارب کی آمدن اور تیل و گیس کی رائلٹی سے 116 ارب روپے کی آمدن، جبکہ پاسپورٹ فیس سے 35 ارب روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بجٹ پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسر نذر اور ایمن سید۔ پہلے یاسر، آپ سے جاننا چاہیں گے بجٹ میں کن کن چیزوں پر ٹیکس بڑھانے کا امکان ہے؟ جی بالکل، کیونکہ بجٹ میں اب مجموعی طور پہ تمام جو بجٹ خسارہ ہے وہ ایک دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اتنا زیادہ ہے، 400 ارب سے زیادہ جو ہے وہ خسارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مجموعی طور پہ 950 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو اس میں بجٹ کا جو مجموعی تخمینہ ہے اس میں 950 ارب روپے میں سے کیونکہ 10% تک یہ امکان ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ تنخواہوں کا بھی ابھی ہونا ہے کچھ دیر کے بعد، تو خصوصی کمیٹی جو کابینہ کی ہے اس میں یہ فائنل ہونا ہے، تو 10% تو یہ ہو جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہوں کی بات کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی جو دستاویزات آج نیوز نے حاصل کی ہیں، تو اس میں بھی جو حکومت کا FBR کے ذریعے جو 7255 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں نان ٹیکس کی بات میں جو ہے 1626 ارب روپے جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ اور اسی طرح بجٹ خسارہ جو ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو پاکستان کا چیلنج ہے وہ بجٹ خسارہ ہے، 4282 ارب روپے جو ہے وہ بجٹ خسارہ مجموعی طور پہ اب وہ ہوں گے، اور اب باقاعدہ طور پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ وفاق سے جو صوبوں کو 4215 ارب روپے وہ بھی منتقل ہونے، تو نئے جو ٹیکس ہیں وہ بھی لگنے ہیں، اور ٹیکس لگنے کے ساتھ ساتھ جو چھوٹ دی گئی ہے اس پہ بھی کمی کا امکان ہے۔ ساتھ ساتھ کیونکہ جو ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے جس کی دستاویزات آج نیوز نے حاصل کی ہیں، تو اس میں 800 ارب روپے جو دستاویزات میں نظر آ رہا ہے کہ وہ مجموعی طور پہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ہوگا۔ نان ٹیکس کی بات میں جو ہے 1626 ارب روپے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی اور دیگر بات میں جو ہے 550 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نئے ٹیکس بھی لگنے ہیں، لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء خوردنوش ہیں، ان پہ نئے ٹیکس جو ہیں وہ نہ لگیں، لیکن جو لگژری آئٹم ہیں، جو امپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اور خاص طور پہ امپورٹ تو حکومت پہلے ہی بند کر چکی ہے، ان پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس لگائے جائیں۔ تو ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ خصوصی طور پہ اس بجٹ میں اعلان کرنے جا رہی ہے۔ تو ایک طرف حکومت جو ہے عوام کو مراد دینے کی بات کری ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی جو ریلیف ہے وہ فی الحال عوام توقع نہ رکھے کہ ان کو کوئی ملنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایمن آپ کی جانب آ جاتے ہیں۔ گزشتہ بجٹ اور اس بجٹ میں کیا فرق دیکھا جا رہا ہے؟ پچھلا بجٹ جب آیا تھا عوام نے بہت تنقید کی تھی، اور اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ یہ تو IMF کا دیے ہوئی ساری شرائط ہے جو ماننے جا رہی ہے۔ اس بجٹ میں ایسا کیا فرق ہے کہ IMF کی شرائط نظر نہ آئے؟
جی بالکل، بات کریں اگر بجٹ جو ہے 2022-2023 کی، جو کہ آج جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، 4 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے سیشن کا، اور 9500 ارب روپے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اندازاً جو ہے وہ اس بجٹ کا ہمارے ذرائع سے جو ہم نے حاصل کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایک تقابلی جائزہ جو بنایا ہے گزشتہ سال جو بجٹ تھا وہ اور اس سال کا جو وفاقی بجٹ ہے۔ رواں سال جو ہے وفاقی بجٹ کا حجم جو ہے وہ 9500 ارب جو ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ گزشتہ سال یہ حجم جو تھا یہ 8487 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی جو ترقی کا ہدف ہے وہ 5% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال ترقی کا ہدف جو ہے 4.8% مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رواں سال دفاعی بجٹ کے لیے 1586 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال دفاع کے لیے جو 1370 ارب روپے جو وہ رکھے گئے تھے۔ رواں سال کی اگر بات کریں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی اور پینشن کے حوالے سے، تو اس میں سے تجویز یہ دی گئی ہے کہ 5 سے 15% اضافہ جو ہے تنخواہوں اور پینشن میں کیا جائے گا، جبکہ گزشتہ سال کے بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے اور پینشن میں جو ہے وہ 10% اضافہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں FBR کے حوالے سے، تو 7255 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کرانے کی جو ہے ہدف مقرر کیا گیا اس سال کے لیے، جبکہ گزشتہ سال جو ہے وہ وصولیوں کا ہدف 5829 ارب جو ہے روپے رکھا گیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو فرق جو ہے واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے گزشتہ سال جو چیزیں مقرر کی گئی تھی بجٹ کے حوالے سے مختلف شعبوں میں، اور اس سال کی اگر بات کریں تو جیسے گزشتہ سال جو ہے وفاقی ترقیاتی پروگرام جو ہے اس کے لیے 900 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور سبسڈیز کی مد میں 578 روپے رکھے جانے کا امکان جو ہے وہ اس سال ہے، جبکہ گزشتہ سال جو ہے بجٹ میں سبسڈیز کے لیے 682 ارب روپے جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے ایمن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر یاسر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاسر، آپ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے عام عوام کی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، لوگ اس کو IMF کا جو ہے وہ بجٹ قرار دے رہے ہیں، پاکستان کا بجٹ قرار نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی بتائیے گا کہ تاجر برادری جو ہے اس کی کتنی امیدیں وابستہ ہیں اس نئے آنے والے بجٹ سے؟ جی بالکل، تاجر برادری سے کیونکہ جو ان کے رہنما ہیں ان سے بھی ہماری بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی خاص سے جو ہے اس بجٹ سے پریشانی فی الحال دکھائی دیتے ہیں، اور وجہ صرف اور صرف ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ جو تاجر برادری ہے ان کو بھی کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ ٹیکسوں میں نہیں ملنا۔ تو اس میں ہم کیونکہ جو ٹیکسوں کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے، آئندہ مالی سال میں انکم ٹیکس کے جو سلیبز ہیں وہ بھی اب ان کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، اور اس میں جو ٹیکس سلیب جو 12 کے بجائے جو 7% تک لائے جانے کی توقع ہے، اس میں سالانہ 10 لاکھ جو ہے آمدن جو ہے اس سے زائد پر جو ہے ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ تو یہ بھی ایک جو خاص طور پہ تنخواہدار طبقہ اور جو دیگر ہے ان کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس میں دی گئی مراحت بھی وہ کم کیے جانے کا امکان ہے۔ تو اس کے ساتھ آن لائن اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آمدن سے جو ٹیکس ہے وہ بھی بڑھانے کی تجویز ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بیرون ملک جب یہی لوگ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں، تو اگر اس پہ ٹیکس بڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک کوئی خوشائند بات نہیں ہوگی۔ تو ایک ماہ میں 10,000 سے زائد جو ڈالر خریدنے پر بھی پابندی جو ہے وہ بھی تجویز کی گئی ہے۔ تو ساتھ ساتھ کچھ جو ڈاکومنٹس FBR کی طرف سے یا بجٹ کے حوالے سے جو تیار کیے گئے ہیں اس میں کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر بھی 1% ٹیکس لگانے کی جو ہے وہ تجویز ہے۔ نان فائلر کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر 2% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ پاکستان سے باہر کریڈٹ ڈیبٹ کا جو کارڈ استعمال کرنے پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے، عام جو تنخواہدار طبقہ ہے اس پہ کس طرح کے بہت شکریہ یاسر نذر اور ایمن سید ہمیں بجٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔